وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیزان اکرامی قدر، آج کا یہ درس قرآن جماعت اہل سنت کے زیر انتظام حسب روایت ماہ رمضان المبارک کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کریم اسے اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے، اور اس مسجد کی انتظامیہ، امام صاحب، اللہ کریم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے جماعت کے ہر پروگرام میں بڑی خوش دلی سے اور بڑی محبت سے حصہ لیا، اور اجتماعیت کو برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ تو یہ درس قرآن بہت مختصر سے ہوتے ہیں، دوستوں کے وقت کا بھی خاص لحاظ رکھا جاتا ہے کہ زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کا ویسے بھی فائدہ کوئی نہیں، مختصر چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کی جائیں گی۔ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں اللہ پوری امت کو نصیب فرمائے۔ تو مختصر کلمات آپ کے سامنے پڑھے۔ اللہ کریم نے مومنوں کی جو اپنے رب سے محبت ہے اسے کس انداز میں بیان فرمایا؟ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو مومن ہیں وہ اللہ کے ساتھ بڑی شدید محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی کو لذت ایمان نصیب ہو جائے تو یہ ان مومنوں کی بات ہے جنہیں ایمان کی لذت نصیب ہو جائے۔ پھر ان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا اشد حبا للہ، وہ ساری کائنات سے بڑھ کر وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کہ ان کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ساری کائنات کی دولت، رشتے وہ ایک سائڈ پہ رکھے جائیں اور دوسری سائڈ پہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، تو ان کا محبت خدا والا پلڑا سب پہ بھاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اشد حبا للہ، شدید سے بھی جو آگے اشد، کہ عربی گرامر میں اس میں تفضیل اس کو کہتے ہیں، اشد حبا، کہ سب سے زیادہ ٹوٹ کر جنون کی حد تک وہ اپنے رب سے محبت فرماتے ہیں، کہ ان کے دل کی کیفیت ہے۔ اور یہ ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور دوسری جگہ اللہ نے سورہ توبہ کے اندر بھی اس بات کو بیان کیا، اور اس آیت میں یہ واضح فرما دیا کہ رسول کی محبت اللہ کی محبت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ذہن میں بات سمجھنی ضروری ہے کہ یہ نہیں کہ کوئی بندہ کہے کہ اگر اللہ سے محبت کی بات ہے تو پھر حضور کی محبت بھی نہیں ضرورت۔ اللہ نے سورہ توبہ میں اس کو واضح فرما دیا ہے کہ رسول اللہ کی محبت بھی در حقیقت اللہ کی محبت ہے۔ یہ اللہ کی محبت سے جدا کسی محبت کا نام نہیں ہے۔ جو اصل میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہے وہ بھی تو اصل میں اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ ایک ہی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اللہ سے محبت کرے لیکن رسول سے نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے۔ یا کوئی رسول سے محبت کی بات کرے اور اللہ سے محبت نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں ایک ہی محبت کا نام ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا نبی جو ہے وہ مومنوں پر جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دیکھیں نا، محبت اگر ساری آیتوں کو ملایا جائے
تو یہ ایک ہی محبت ہے، سرکار کی محبت اور خدا کی محبت. اور جتنا جتنا ایمان میں درجہ کسی کا بلند ہوگا اس میں اتنی ہی اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہوگا. جتنا کوئی بلند مقام پہ فائز ہے اس کے اندر اتنا ہی زیادہ عشق کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے. بلکہ جیسے جیسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کسی کی بڑھتی جائے وہ سمجھے وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو گیا، وہ ایمان کے بلند مقام پر فائز ہو گیا ہے جسے محبت مل جائے. اور یہ محبت دل کی کیفیت کا نام ہے. بعض اوقات ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ عمل میں تو بہت آگے ہے، ذکر اذکار میں، نماز میں، روزے میں آگے ہو، لیکن وہ محبت میں کمزور رہ جائے. لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی نوافل تو زیادہ نہیں پڑھتا، ذکر اذکار تو نہیں زیادہ کرتا، صرف فرائض ادا کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں محبت جو ہے وہ عبادت گزار سے بھی زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی عطا ہے. تو کسی شاعر نے کہا تھا نا، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز میں گایا نہیں جاتا. یہ اللہ کی عطا ہے، یہ بندے کی محنت سے نہیں اللہ کی عطا سے ملتی ہے. اسی لیے اقبال رحمت اللہ علیہ بار بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. یا اللہ مجھے بھی وہ سوز دے دے جو تو نے تاجدار صداقت حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمایا تھا، مجھے وہ درد دے دے، وہ گداز دے دے جو تو نے مولا علی پاک حیدر کرار کو عطا فرمایا تھا. اگر صدیق اکبر کے عشق کا ذرہ مل جائے، مولا علی کی تڑپ کا ایک قطرہ مل جائے، تو پھر جن کو مل جائے کوئی فرید الدین گنج شکر بن جاتا ہے، کوئی معین الدین چشتی اجمیری بن جاتا ہے. یہ ہے تڑپ. اور ایک جگہ فرماتے ہیں، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، روح را جز عشق او آرام نیست، عشق او روزیست پورا شام نیست. اقبال کہتے ہیں ذرہ عشق نبی از حق طلب، کہ اللہ سے عشق نبی کا ایک ذرہ مانگ لے. زیادہ تو برداشت ہی نہیں نہ کر سکتا بندہ. وہ کہتے ہیں ایک ذرہ بھی اگر تجھے مل جائے نا، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، کہ حق سے صدیق و علی والا سوز مانگ لے، سوز صدیق و علی از حق طلب. وہ آگے کہتے ہیں روح را جز عشق او آرام رے نیست، کیونکہ مومن کی روح کو عشق نبی کے بغیر سکون نہیں مل سکتا. جن کو عشق نبی مل جائے نا وہ جھونپڑی میں بھی پرسکون رہتے ہیں، اور جنہیں عشق نبی نہ ملے وہ محل میں بیٹھ کر بھی مضطرب رہتے ہیں. اقبال کہتے ہیں کیونکہ روح کا تعلق عشق نبی سے ہے. جسم کو آرام مل سکتا ہے کھانا اچھا کھانے سے، جسم کو آپ کے جسم کو جناب وہ فراوانی مل سکتی ہے، موٹاپا مل سکتا ہے، طاقت مل سکتی ہے زیادہ غذائیں کھانے سے، ورزش کرنے سے. لیکن کہتے ہیں روح زیادہ کھانے سے مضبوط نہیں ہوتی. اگر زیادہ کھانے سے روح مضبوط ہوتی تو پھر روزے کیوں فرض کیے گئے؟ روح کو سکون ملتا ہے عشق خدا اور عشق مصطفیٰ سے. روح را جز عشق او آرام نیست، عشق او روزیست پورا شام نیست. اور یہ بڑی پیاری بات انہوں نے کی ہے. وہ کہتے ہیں چونکہ نبی کا عشق جو ہے نا یہ ایسا دن ہے کہ جب چڑھ جائے تو پھر رات نہیں ہوتی. جہاں عشق نبی ہو وہاں رات کا تصور نہیں ہے، وہاں اندھیرے کا تصور نہیں ہے، وہاں روشنی ہی روشنی ہے. عشق روزیست پورا شام نیست، یہ ایسی روشنی ہے کہ جس کے بعد تاریکی نہیں ہے، جس کے بعد اندھیرے نہیں ہے. وہ رات کو بھی اجالے ہی اجالے، رات کو بھی روشنیاں ہی روشنیاں ہیں. اگر کسی کو یہ تڑپ مل جائے، اگر کسی کو یہ محبت کا جام نصیب ہو جائے تو وہ بندے کی زندگی سے اندھیرے مٹ جاتے ہیں، پھر روشنیاں ہی اسے اللہ نصیب فرماتا ہے. اور روشنی عشق نبی کا نام ہے. اور حدیث پاک امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان. حضور نے فرمایا تین چیزیں ہیں جس بندے میں پیدا ہو جائے نا اسے ایمان کی لذت مل جاتی ہے. ایمان کی حلاوت، حلاوت ہوتا ہے مٹھاس، حلوہ عربی میں حلو
حلوہ میٹھے کو کہتے ہیں، حلاوت ہوتا ہے مٹھاس، جب آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو مٹھاس اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ تو اس کی شرح میں علماء فرماتے ہیں جس طرح ہر کھانے کا ذائقہ جدا ہے نا، ایمان کا بھی ایک ذائقہ ہے جو بندہ بیان نہیں کر سکتا کسی کو، یہ اسی کو پتہ ہے جسے مل جائے۔ کہتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو تین چیزیں مل گئی اسے ایمان کی لذت مل گئی، ایمان کا ذائقہ نصیب ہو گیا۔ تو کون سی چیزیں ہیں؟ پہلی چیز جو حضور نے بیان فرمائی، فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت کرے کہ ساری دنیا کی محبت سے بڑھ کر اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا پیار۔ سبحان اللہ۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جب وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرے گا نا، تو اسے محسوس ہوگا کہ میرے دل میں کوئی روشنی ہے، میرے دل میں کوئی لذت پائی جا رہی ہے، میرے دل کے اندر کوئی ایک نہ نظر آنے والی قوت پائی جا رہی ہے کہ وہ ایمان کی لذت اسے نصیب ہو جائے گی اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرے سب سے بڑھ کر۔ اور اگلی بات فرمایا اللہ یحب احدا الا للہ، اور اس کی حالت یہ ہو جائے کہ وہ دنیا میں کسی سے بھی محبت نہ کرے، جس سے بھی کرے صرف اللہ کے لیے کرے، کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے کہ یہ اللہ کا پیارا ہے تو میں اس سے محبت اس لیے کر رہا ہوں۔ اللہ کے لیے محبت کرے، کسی سے بھی پیار کرے تو اللہ کا بندہ سمجھ کے کرے، اللہ کے نبی کا امتی سمجھ کے کرے، جس سے بھی محبت کرے وہ صرف اللہ کے لیے کرے، کسی اور کا کوئی تصور اس کے اندر نہ پایا جائے۔ اور تیسری چیز فرمایا ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار او کما قال، حضور نے فرمایا تیسری چیز کہ وہ کفر سے اتنی نفرت کرے، کفر سے اتنا دور بھاگے جیسے بندہ آگ میں گرنے سے نفرت کرتا ہے نا، اتنی اسے کفر سے نفرت ہو جائے، ایمان اتنا اس کو پیارا لگے کہ کفر سے وہ اتنا ڈرے جتنا آگ میں جلنے سے بندہ ڈرتا ہے۔ فرمایا یہ تین چیزیں جس کو نصیب ہو جائیں انہیں سمجھو ایمان کی مٹھاس نصیب ہو گئی، ایمان کی چاشنی مل گئی، وہ ایمان کی لذت پا گیا۔ اور قرآن پاک کے اندر جہاں رب مومنوں سے کلام کرتا ہے، آخری ایک دو باتیں سنیے، یا ایھا الذین آمنوا، قرآن میں بہت سارے مقامات پہ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، جہاں آئے یا ایھا الذین آمنوا تو وہاں پہ اللہ سب سے بات نہیں کرتا، جہاں یا ایھا الناس آئے اے انسانوں وہاں سب سے بات کرتا ہے، اپنوں سے بھی غیروں سے بھی۔ لیکن جہاں آتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، تو وہاں اللہ صرف اپنوں سے بات کرتا ہے۔ اے میرے بندو، اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، اے میری ذات پر ایمان رکھنے والوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے مصطفیٰ کی غلامی میں داخل ہونے والوں، اللہ وہاں صرف مومنوں سے بات کرتا ہے۔ اور جس گھر سے ہمیں قرآن کی یہ لذت ملی ہے نا، اس گھر کی اگر میں بات آپ کو بتا دوں، حضرت سید الاسقیاء راکب دوش مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا آج یوم ولادت بھی ہے، جب آپ قرآن کی تلاوت فرماتے تھے تو جہاں آتا یا ایھا الذین آمنوا تو آپ کیا کہتے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ یار ان سے بڑھ کے قرآن کی فہم کسے نصیب ہو سکتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے جو قرآن کی لذت حاصل کی ہے نا، جو دین کا انہوں نے فہم حاصل کیا ہے، وہ اس سینہ مبارک سے لپٹ کے حاصل کیا ہے جس سینے پہ اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ اور انہوں نے وہ فیض اس لعاب تن سے اس زبان کو چوس کر فیض حاصل کیا ہے جس زبان سے قرآن نکلا ہے۔ اللہ نے سینہ رسول پہ اتارا اور زبان مصطفیٰ سے نکلا، تو ان شہزادوں پہ قربان جائے
جو سینہ مصطفیٰ سے لپٹ کر زبان نبوی چوس کر قرآن کا فیض بھی حاصل کر رہے ہیں، مصطفیٰ کی سنت کا فیض بھی حاصل کر رہے ہیں۔ تو پھر وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ قربان جائے ان کی قرآن کی تلاوتوں پر، کتنی لذت ہے عشق کی ان کے اندر کہ جب حج پہ جاتے 25 حج پیدل فرمائے، 25 حج وہاں مکے میں کعبہ سے مینا مزدلفہ عرفات پیدل جاتے، لوگ کہتے حضور سواری پہ آ جائے، آپ کے غلام حاضر ہیں، سواریاں حاضر ہیں۔ تو حضرت سیدنا امام حسن پاک اور حضرت سیدنا امام حسین پاک سید الشہداء آپ یہ فرمایا کرتے کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم رب کے گھر میں حج کے لیے آئے اور سواری پہ بیٹھتے جائیں۔ یہ ان کی محبت اور عشق کا ایک انداز تھا، ایک طریقہ تھا۔ سواری پہ بیٹھنا گناہ نہیں ہے، لیکن جو عشق والے ہیں ان کے انداز کچھ مختلف ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ حضرت امام حسن پاک جب قرآن پڑھتے تو یا ایھا الذین آمنو پر پہنچ کر وہ کہتے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ یہ عشق کی وہ لذت ہے جو ان ہستیوں کو نصیب تھی۔ تو اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا الذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں نا وہ اللہ سے بڑی ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ سارے جن کو پہلے نمبر پہ آیت شامل ہے نا الذین آمنوا، ان میں حضور کے صحابہ کرام بھی ہیں۔ جو اشارہ ہو جائے، صرف اشارہ ہو جائے تو گھر کا سارا مال ہی بیچ کر دیں۔ تو جی یہ کس چیز نے مجبور کیا؟ یہ عشق کی روشنی تھی، عشق کا فیض تھا کہ جس نے گھر سارا دے کر بھی جب پوچھا گیا کہ ماں آپ کئی تالی اہلِ کا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ پتا تو حضور کو سارا ہی تھا کہ کیا چھوڑا ہے، لیکن پوچھنے میں حکمت یہ تھی کہ سب کو پتا چل جائے صدیق کا عشق کس مقام پہ ہے۔ ماں آپ کئی تالی اہلِ، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، حضور خالی نہیں چھوڑا۔ کوئی عام بندہ جو عشق سے آشنا نہ ہوتا وہ کہتا حضور خالی چھوڑا ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں رہا، سرکار سارا کچھ ہی لے آئے، گھر ویلا ہو گیا ہے، کچھ نہیں، بچے بھوکے نہیں۔ صدیق تھا نا، وہ بھی جانتے تھے حضور کس انداز میں پوچھ رہے ہیں۔ عرض کی یہ نہیں کہا خالی چھوڑا ہے، کہا یا رسول اللہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑایا ہوں۔ یعنی اس میں اشارہ یہ دے دیا کہ گھر خالی نہیں چھوڑ کے آیا، جس گھر میں عشق خدا اور عشق مصطفیٰ ہو وہ گھر خالی نہیں ہوتا، سب سے امیر گھر ہوتا۔ یہ ہے عشق کی ایک لذت جن کو نصیب ہو گئی۔ تو ماہ رمضان المبارک کی ان مقدس گھڑیوں میں ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں کے زمرہ میں شامل فرمائے جو آمنو ہیں، یعنی جو یا ایھا الذین آمنو والے لوگ ہیں نا، اللہ ہمیں بھی ان میں، چاہے سب سے آخری لسٹ میں ہی ہو، سب سے نیچے والے نمبر پہ ہی ہو، لیکن اس میں شامل ہو جائے۔ ہم بھی حضور کے غلاموں کے جو غلام ہیں نا ان کی بھی لسٹ میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ تو یہ اللہ کریم سے یہ دعا ہے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے۔ تو میں بارے دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں امام صاحب جو قاری عاطف صاحب اور ہمارے انتظامیہ ادھر جتنے دوست ہیں، خصوصاً بھائی وقاص اسلم صاحب جو جماعت کے ہر کام میں اپنے والد صاحب کی طرح وہ بڑی بھرپور محبت فرماتے ہیں۔ اللہ کریم جزائے خیر نصیب فرمائے۔ وما علیہ